پراسرار دنیا کے قابل احترام ناظرین، فطرت کے اپنے اٹل اصول ہوتے ہیں اور یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ قدرت اپنے قوانین کے نفاذ میں ہمیشہ آزاد رہی ہے۔ ان قوانین میں سے ایک قانون ہر سیاہ رات کے بعد ایک روشن صبح کا طلوع ہونا اور ہر دن کو شب تاریک کا اپنی لپیٹ میں لے لینا، یعنی ہر کمال را زوال اور زوال را کمال کا قانون ہماری کائنات ارضی میں ازل سے لے کر لمحہ موجود تک کار فرما نظر آتا ہے۔ گویا جب کوئی قوم یا فرد دنیا میں ترقی کی آخری منازل کو چھو لیتا ہے اور اگر اس کے پیچھے کوئی صحت مند نظریہ حیات کار فرما نہ ہو تو بسا اوقات وہ قوانین فطرت میں بھی مداخلت جیسے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور پھر یہی اس کا نقطہ زوال ثابت ہوتا ہے۔ فی زمانہ سائنسی ترقی کی آخری حدوں کو چھو کر دنیا کی واحد سپر پاور کا اعزاز حاصل کرنے والا ملک امریکہ بھی انہی راستوں پر چل رہا ہے جن پر چل کر ماضی میں اس کے پیرو راندہ درگاہ ٹھہرے۔ امریکہ بہادر کے فطرت کے شکنجے میں آنے کا عمل کب سے شروع ہے اور وہ کن کن صورتوں میں اسے جھنجھوڑ رہا ہے، ان تفصیلات میں جانے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ ناظرین محترم، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی فرد یا قوم کی جانب زوال کا سفر شروع ہوتا ہے تو فطرت سب سے پہلے اس کی عقل سلب کر لیتی ہے اور اس سے ایسے عوامل سرزد ہونے لگتے ہیں جو اس سفر کو اور تیز کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں 20ویں صدی کے اواخر میں امریکہ نے پے در پے ایسے اقدامات اٹھائے جو نہ صرف خلاف فطرت بلکہ عالم انسانیت کے لیے بھی تباہی کا پیغام تھے، اور پھر اس تباہی نے غیر محسوس انداز میں اس کی طرف اپنا رخ پھیر لیا جس کی شہادت امریکہ پر نازل ہونے والی یہ آفات سماوی دے رہی ہے۔ 1995 یعنی آج سے تقریباً 22 سال قبل امریکی ریاست شکاگو میں اس قدر شدید گرمی پڑی جو کہ موسمی تغیر کی ایک مثال بن کر رہ گئی۔ اس نامہربان موسم میں شدید گرم ہواؤں کی لہروں نے صرف 5 دنوں میں 739 افراد کی جانیں نگل لی، جبکہ اس سے قبل 1980 میں بھی اسی امریکی سرزمین پر دست قدرت کی جانب سے ہواؤں کی صورت میں جلتی آگ 1700 جانیں لے چکی تھی۔ آسمانی آفات کی سیریز میں 2005 کا کترینا ہریکین بھی ایک ناقابل فراموش عذاب سے کم نہیں تھا، جس نے نہ صرف انکل سام یعنی امریکہ کے ملک سے 1836 جانیں اچک لیں بلکہ اسے 1 کھرب اور 8 ارب ڈالرز کے بھاری مالی خسارے کا بھی سامنا کرنا پڑا، جبکہ اس سے بھی قبل فطرت ایک خوفناک زلزلے کی صورت جس کی شدت ریکٹر سکیل پر 7.8 ریکارڈ کی گئی اور اس میں 3000 قیمتی انسانی جانوں سمیت سین فرانسسکو کا 80% علاقہ تباہ و برباد ہوا، معلم زمانہ کی صورت امریکی دروازے پر دستک دے چکا تھا۔ ناظرین گرامی، اگر ماضی بعید سے نکل کر ماضی قریب کا مشاہدہ کیا جائے تو یہ بات کھلی کتاب کی صورت عیاں ہے کہ 20ویں صدی کے اوائل میں اس بدمست ہاتھی نے اپنی تباہی کے لیے جو اقدامات اٹھائے ان کی مثال اوراق تاریخ میں شاید ہی کہیں مل سکے۔ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ 1979 کی جنگ عراق جس کے اصل مقاصد خلیجی تیل کے کنووں پر قبضہ تھا نے نہ صرف خود اس کی اپنی کمیونٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا بلکہ پوری دنیا یہ حقیقت تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی کہ کھجور کی گٹھلی کے برابر جسامت رکھنے والی نومولود یہودی ریاست اس قدر طاقتور ہو چکی ہے کہ جو امریکی حکومت کو بھی اپنی انگلیوں پر نچانے کی قوت رکھتی ہے۔ اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کے بعد امریکہ نے جنگ عراق سے اب تک اتنی دولت نہیں کمائی جتنی کہ عالمی سیاست میں رسوائی اس کے حصے میں آئی۔ ابھی یہ طوفان تھما نہیں تھا کہ بش انتظامیہ کی ایک اور حماقت نے امریکی معیشت کی کمر میں وہ کیل ٹھونک دی جس نے آج اس کو دنیا کا سب سے زیادہ مقروض ملک بنا کر رکھ دیا ہے۔ ہماری مراد ہے امریکی معیشت اور اس کی فوج کا وہ قبرستان جو کہ ایشیا کے سنگلاخ پہاڑوں میں افغانستان کی صورت موجود ہے۔ Mexico at the border. They are not our friend. They're rapists. Gotta see this guy. Oh, I don't know what I said. امریکی معیشت کی تباہی کا سلسلہ جو کہ پوری توانائی کے ساتھ اب تک جاری و ساری ہے، میں ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد کو نظر انداز کرنا بھی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کے مترادف ہوگا، جس نے محض چند ہی دنوں میں خود اپنی قوم کو ایک خوفناک فکری انتشار میں مبتلا کر دیا ہے، اور اسی انتشار کے تلخ موسموں میں حال ہی میں امریکہ میں آنے والے سمندری طوفان کی تباہ کاریاں بھی
جمہوریت کے اس جھوٹے ٹھیکیدار کے تاریک مستقبل پر مہر ثبت کرتی نظر آتی ہے۔ ناظرین کی دلچسپی کے لیے حالیہ طوفان کی ایک مختصر جھلک پیش خدمت ہے، جس میں ارما طوفان نے جزائر کریبین کے بہاماس کے علاقے میں موجود سمندر کا پانی چوس کر اسے کچھ دنوں کے لیے خشک زمین میں تبدیل کر دیا، جبکہ اس طوفان کی بدولت ہونے والے مالی نقصانات کے بارے میں ابھی امریکی حکومت اعداد و شمار میں مصروف ہے۔ ناظرین گرامی، سمندر کے پانی کا ایک مختصر عرصے کے لیے خشک ہو جانا ایک ایسا غیر فطری واقعہ ہے جو کہ صدیوں میں شاذ ہی وقوع پذیر ہو سکتا ہے، اور ایسے واقعات صاحبان علم و نظر کے مطابق فطرت سے متصادم ہونے کی وجہ سے مستقبل میں آنے والی کسی بہت ہی بڑی تباہی کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس چھوٹی تباہی یعنی سمندری طوفان کے بطن سے امریکہ کے مقدر میں کون سی قیامت لکھ دی گئی ہے۔ بہرحال اس کا فیصلہ وقت ہی کرے گا۔ پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر نہ صرف شیئر کریں بلکہ کمنٹ باکس میں بھی ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔